دیکھیں ہم فقہ کا درس بھی اس کے اندر شامل کرے ہیں۔ غسل کے متعلق ہم نے پڑھا کہ غسل 4 طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض، ایک واجب، ایک سنت اور ایک مستحب۔ فرض غسل کسے کہیں گے؟ حالت جنابت کی وجہ سے، دوسرا عورت کے حیض سے پاک ہونے پر، تیسرا عورت کے نفاس سے پاک ہونے پر، یعنی منتھلی جو اسے حیض وغیرہ آتا ہے اور عورت کو، اس سے جب وہ پاک ہو جائے تو اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح ڈیلیوری ہوتی ہے تو زچگی کے بعد، جو پیدائش کے بعد میں ناپاکی کی حالت رہتی ہے کچھ دن کے لیے، تو اس سے پاک ہونے کے بعد عورت کو غسل کرنا فرض ہے۔ یہ 3 حالتیں ہیں فرض ہونے۔ اس کے بعد واجب، جیسے کہ بتایا گیا، اس کو فرض کفایہ بھی کہتے ہیں۔ میت کا زندوں کے اوپر نہلانا، غسل دینا، یعنی جو کسی کا انتقال ہو گیا تو جو زندہ لوگ ہیں ان کے اوپر واجب ہے، فرض کفایہ ہے کہ میت کو غسل دیں۔ تیسرا ہے سنت، جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں، جمعہ کے دن، عیدین کے دن، حج کے موقع پر، عرفے کے موقع پر، وقوف عرفات کے وقت، یہ 5 اوقات ہیں جس میں غسل کرنا سنت ہے۔ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، سنت ہو گیا۔ اب رہی بات مستحب کی، یعنی جس سے فرض اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، واجب نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، سنت بلا وجہ کے ترک کریں گے، چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ سنت جو غسل ہے وہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ نے غسل نہیں کیا، سنت غسل، تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر وجہ درست ہے تو گنہگار نہیں ہوں گے، بلا وجہ کہ آپ نے سنت کو ترک کیا تو گنہگار۔ لیکن مستحب ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو گنہگار نہیں ہوں گے، کریں گے تو ثواب ملے گا۔ تو ایسے مواقع جس میں غسل کرنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے، باعث اچھی بات ہے، اس کو پسند کیا گیا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو فرمایا ہو، تو ایسے عمل کو جو کرنے پر ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ تو مستحب غسل کے 23 مواقع ہیں، یعنی 23 موقعوں پر غسل کا کرنا مستحب ہے۔ وہ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا کیا مواقع ہیں جس میں غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ غسل کریں گے تو ثواب ملے گا اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور زیادہ ثواب کے آپ مستحق ہوں گے۔ جیسے بتایا گیا، پہلا ہے دیوانگی اور غشی دور ہونے کے بعد، یعنی کسی کو مرگی وغیرہ یا پاگل پن کا دورہ وغیرہ پڑ گیا تھا، یا مرگی کا دورہ پڑ، غشی وغیرہ آ گئی، اس کے بعد وہ اچھا ہو گیا، تو اب اس کے لیے غسل کر لینا مستحب، ضروری نہیں ہے لیکن کر لے تو اچھا ہے۔ دوسرا ہے پچھنے لگوانے کے بعد، جیسا کہ ہم آج کل حجامہ وغیرہ کرتے ہیں، پچھنا لگوانا اس زمانے میں یہ ایک عمل تھا، اسی طرح جو آج ہم کپس لگا رہے ہیں، حجامہ کر رہے ہیں، اس کے بعد میں غسل کر لینا مستحب ہے۔ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب، اس میں غسل کرنا مستحب ہے۔ شب عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے رات میں آپ کو غسل کرنا مستحب ہے۔ شب قدر میں اور نزدیک ٹھہرنے مزدلفہ کی صبح کو، دن قربانی کرنے کے نزدیک، اور پھر بتا رہے ہیں مناسک ادا کرنے کے لیے جب داخل ہوتے ہیں حج کے، اس وقت بھی غسل کر لینا مستحب ہے۔ اور سنگساری کے داخل ہونے کے وقت، یعنی جب رمی جمار کرتے ہیں حج کے موقع پر، اس وقت آپ جب جانا چاہتے ہیں تو غسل کر لینا
یہ بھی مستحب ہے۔ مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لیے طواف زیارت کے لیے، زیارت طواف کے لیے جب جاتے ہیں تو اس وقت غسل کر لینا مستحب ہے۔ سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کے لیے غسل کر لینا یہ بھی مستحب ہے۔ خوف کے وقت دفع مصیبت کے لیے، یعنی مصیبت کے دور ہونے کی خاطر خوف کی وجہ سے کچھ عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو اس وقت غسل کر لینا یہ بھی مستحب ہے۔ مثل تاریکی کے دن یا سخت آندھی وغیرہ ہے، جیسا کہ بہت سخت آندھی چل رہی ہو، سخت تاریکی چھا گئی ہو دن کے وقت ہی، اب آدمی کو خوف طاری ہو رہا ہے تو اس وقت غسل کر کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اور بتا رہے ہیں مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت یہ اس لیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے ادب کی خاطر غسل کر کے داخل ہونا چاہیے، اور نئے کپڑے پہننے سے پہلے غسل کر لیں یہ بھی مستحب ہے۔ مردہ نہلانے کے بعد، جیسے کہ کسی کو غسل دیا ہے آپ نے میت کو تو اس کے بعد آپ غسل کر لیں یہ مستحب ہے۔ اگر نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوں گے، ضروری نہیں ہے، لیکن کر لینا بہتر ہے۔ کیوں بتایا گیا کہ میت کو نہلانے کے بعد جو پانی گرتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس سے کپڑے اور بدن ناپاک ہوتا ہے۔ اگر کپڑوں پر نہیں اچھلا اور بدن پر نہیں اچھلا تو آپ کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اچھل جائے، آپ کے اوپر گر جائے ناپاک پانی تو آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت مکروہ ہوگی، قبول نہیں ہوگی، اس لیے آپ کر لیں تو بہتر ہے۔ بتا رہے ہیں مقتول پر بروقت قتل، وہ کیسا ہی قتل ہو، یعنی کسی آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے، معلوم ہے اسے اب قتل ہونے والا ہے تو وہ غسل کر لے، اس کے لیے بہتر ہے۔ اب وہ قتل کس وجہ سے ہو رہا، وہ کیسا بھی قتل ہونے دو، اس کو غسل کر لینا مستحب ہے۔ سفر سے مراجعت کے وقت، یعنی سفر سے جب واپس آئے آپ تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ غسل کر لیں، یہ مستحب ہے۔ عورت مستحاضہ پر خون کے بند ہونے پر، یعنی ایسی عورت جس کو خون جاری رہنے کی بیماری ہوتی ہے تو ایسے عورتوں پر جب وہ خون بند ہو جائے تو اس کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے۔ اور نابالغ پر جو سن کے لحاظ سے بالغ ہو بعد داخل ہونے اسلام کے جبکہ پاک ہو، یعنی اگر ایسا شخص جو بالغ ہونے کی عمر کا ہے لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا اور اسلام میں داخل ہوا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحب ہے کہ عمل غسل کر لے۔ اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی جنوبی ہے ہو، یعنی کوئی ناپاک آدمی ہو، اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ فوراً غسل کر لے، اس پر فرض ہے غسل کر لینا۔ اور بتایا گیا کہ لوگوں کے مجمع میں حاضر ہونے کے لیے گناہ سے توبہ کرنے والے پر، اب گناہ سے توبہ کرنے کے لیے صلاۃ التوبہ وغیرہ رکھی جاتی ہے، بارش وغیرہ کے دعا کے لیے، تو بس جب لوگوں میں داخل ہو رہے ہیں، آپ جمع ہو رہے ہیں تو غسل وغیرہ کر لے کر جانا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکا یا اس کے پاس پانی وغیرہ نہیں ہو یا غسل کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو، وہ مجبوری میں آ رہا ہے تو گنہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن مستحب اور اچھا عمل یہ ہے کہ آپ مجمع میں جائیں تو صاف ستھرے ہو کر جائیں، آپ کے جسم سے بدبو وغیرہ، آپ کے کپڑوں سے بدبو وغیرہ نہیں آنی چاہیے۔ بتا رہے محتلم، یعنی جس کو احتلام ہو گیا، یعنی سوتے میں جسم سے جو نجاست نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اسے محتلم کہتے ہیں انسان کو، اور اس عمل کو احتلام کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی ناپاک ہو گیا احتلام کی وجہ سے، اب اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس نے غسل نہیں کیا، اپنی بیوی کے پاس چلا گیا
تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ غسل کر کے جائے۔ یہ 23 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے غسل مستحب ہوتا ہے، غسل کرنا مستحب ہے، کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔